وہ شہر کے اس حصے میں رہتا تھا جہاں لوگ رکنا نہیں جانتے تھے۔ وہاں رکنا کمزوری سمجھا جاتا تھا اور خاموش ہونا ہار مان لینے کے برابر تھا۔ صبح دوڑتے قدموں سے شروع ہوتیں اور راتیں تھکے ہوئے خوابوں پر ختم ہو جاتیں۔ ہر شخص کسی نہ کسی سمت بڑھ رہا تھا، کسی بہتر زندگی کی طرف، کسی بڑے مقصد کی طرف، کسی ایسے سکون کی طرف جس کا نقشہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ وہ بھی کبھی انہی میں شامل تھا۔ وہ بھی چلتا تھا، تیز چلتا تھا، مقصد کے ساتھ چلتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اگر وہ رک گیا تو پیچھے رہ جائے گا، اور پیچھے رہ جانا اس دنیا میں سب سے بڑا نقصان ہے۔ اس نے عبادت کو بھی اسی دوڑ میں شامل کر لیا تھا۔ وہ نماز پڑھتا تھا مگر اس نیت سے کہ وہ آگے بڑھے۔ وہ دعا مانگتا تھا مگر اس نیت سے کہ کچھ حاصل ہو۔ اس کے سجدے بھی ایک سفر کا حصہ تھے، ایسا سفر جس میں منزل ہمیشہ آگے ہی رہتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ آدمی تھکتا گیا۔ یہ تھکن جسم کی نہیں تھی، اس کا جسم تو اب بھی ساتھ دے رہا تھا۔ یہ تھکن دل کی تھی، مسلسل آگے بڑھنے کی تھکن، مسلسل بہتر ہونے کی تھکن، مسلسل یہ ثابت کرنے کی تھکن کہ وہ صحیح راستے پر ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ جتنا وہ دوڑتا ہے سکون اتنا ہی پیچھے رہ جاتا ہے۔ ایک دن بغیر کسی خاص وجہ کے اس کے قدم سست ہو گئے۔ یہ کوئی روحانی فیصلہ نہیں تھا، نہ کوئی بغاوت، بس اچانک اس کے اندر سے وہ زور ختم ہو گیا جو اسے آگے دھکیلتا تھا۔ وہ بازار کے بیچ کھڑا ہو گیا۔ لوگ اس کے ارد گرد سے گزرتے رہے، ٹکراتے رہے، مگر وہ وہیں کھڑا رہا۔ پہلی بار اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ کوئی کیا سوچے گا۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ برسوں سے رکا ہی نہیں تھا، نہ خیال میں، نہ دل میں، نہ عبادت میں۔ وہ ہر وقت کسی اگلے درجے، اگلی حالت، اگلی قبولیت کی طرف بڑھتا رہا تھا، اور اب جب وہ رکا تو اس کے اندر ایک عجیب سا خلا پیدا ہوا۔ شروع میں یہ خلا اسے ڈراؤنا لگا، جیسے اگر وہ اس میں گرا تو کہیں کھو نہ جائے۔ وہ گھر واپس آیا اور خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، اس نے کوئی ذکر شروع نہیں کیا۔ وہ بس بیٹھا رہا، سانس لیتا، آنکھیں جھپکاتا اور اپنے اندر اترتے ہوئے شور کو دیکھتا رہا۔ اسے لگا جیسے اس کے اندر ایک مجمع ہے جو آہستہ آہستہ منتشر ہو رہا ہو۔ اس رات وہ سو نہیں سکا مگر بے چین بھی نہیں تھا۔ یہ ایک نئی حالت تھی۔ عام طور پر جاگنا اس کے لیے سزا ہوتا تھا، مگر اس رات جاگنا بوجھ نہیں لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ شاید سکون کا تعلق سونے آ جاگنے سے نہیں بلکہ لڑنے آنا لڑنے سے ہے۔ اگلے دن وہ مسجد گیا مگر نماز کے لیے نہیں۔ وہ ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ لوگ آئے، نماز پڑھی، چلے گئے، وہ وہیں رہا۔ اس نے پہلی بار یہ محسوس کیا کہ مسجد صرف عمل کی جگہ نہیں بلکہ رکنے کی جگہ بھی ہے۔ وہاں کسی سے کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک بوڑھا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بوڑھے کے چہرے پر وقت کے نشانات تھے مگر آنکھوں میں جلدی نہیں تھی۔ اس نے اس آدمی کو دیکھا اور کہا، تم رکے ہوئے لگتے ہو۔ وہ چونکا، کیا یہ غلط ہے؟ بوڑھے نے آہستہ سے سر ہلایا۔ غلط تب ہوتا ہے جب رکنے سے ڈر لگے۔ یہ بات اس کے دل میں اتر گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ مسئلہ رکنا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ وہ رکنے سے ڈرتا رہا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اگر وہ رکا تو رب ناراض ہو جائے گا، جیسے رب بھی اس دوڑ کا حصہ ہو۔ اس دن کے بعد وہ آدمی اکثر رکنے لگا۔ چلتے چلتے رک جاتا، بولتے بولتے خاموش ہو جاتا، دعا کے بیچ میں ٹھہر جاتا۔ شروع میں اس کا نفس گھبرایا، اسے لگا کہ وہ کچھ کھو رہا ہے، مگر آہستہ آہستہ اس نے محسوس کیا کہ وہ کچھ پا رہا ہے، ایسا کچھ جس کا نام نہیں رکھا جا سکتا۔ لوگوں نے نوٹ کیا کہ وہ بدل گیا ہے۔ وہ پہلے جیسا ہی تھا مگر اس کے ساتھ ایک ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ وہ بات کم کرتا تھا مگر اس کی خاموشی بوجھل نہیں تھی۔ جو اس کے پاس بیٹھتا وہ خود کو آہستہ محسوس کرنے لگتا۔ ایک دن ایک عورت اس کے پاس آئی۔ اس نے کہا، میں بہت تھک گئی ہوں، میں سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں مگر دل مانتا نہیں۔ وہ آدمی نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، کیا تم نے کبھی کچھ نہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ وہ حیران ہوئی، یہ بھی کوئی حل ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا، یہ حل نہیں، یہ دروازہ ہے۔ عورت خاموش ہو گئی۔ شاید اس نے پہلی بار یہ سوچا تھا کہ رب تک پہنچنے کے لیے دوڑنا ضروری نہیں، شاید رکنا بھی ایک راستہ ہو سکتا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔
وہ آدمی نہ مشہور ہوا نہ کسی نے اسے ولی کہا۔ وہ خود بھی جانتا تھا کہ وہ کوئی خاص نہیں، اس کے اندر اب بھی کمزوریاں تھیں، خواہشیں تھیں، غلطیاں تھیں، مگر اب وہ ان سب کے ساتھ رک جاتا تھا۔ وہ بھاگتا نہیں تھا، نہ خود سے نہ رب سے۔ ایک رات وہ شہر سے باہر ایک سنسان راستے پر بیٹھا تھا۔ آسمان پر بادل تھے، ستارے چھپے ہوئے تھے۔ اس نے دل میں کہا، رب میں اب کچھ بننے نہیں آیا۔ اس نے جملہ مکمل نہیں کیا، اور اسی نامکمل جملے میں اسے وہ سکون ملا جو مکمل لفظوں میں کبھی نہیں ملا تھا۔ کچھ عرصے بعد لوگ کہنے لگے کہ وہ آدمی بدل گیا ہے یا شاید کہیں اور چلا گیا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ کہیں نہیں گیا تھا، وہ بس رک گیا تھا۔ اور جب انسان رک جاتا ہے تو وہ پہلی بار واقعی موجود ہوتا ہے، اور یہی تصوف ہے، تیز چلنے کا ہنر نہیں، صحیح جگہ پر رک جانے کی توفیق، کیونکہ رب منزل پر نہیں، اسی لمحے میں ملتا ہے جہاں انسان خود کو روک لیتا ہے۔